اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قصہ ہیر رانجھا ختم ہوا، اللہ نے کرم کیا، سب کچھ آپ نے سنا پڑھا جہاں تک جس کی جو توفیق تھی، اور جو میں کہہ سکا میں نے اپنے کوشش کے مطابق میں نے عید کو پڑھا ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکا۔ ابھی ہیر رانجھا کا قصہ ختم ہونے کے بعد پیر بادشاہ اپنے تاثرات بتا رہے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ لکھتے ہیں، افسوس مینو اپنی ناقصیدہ گنہگار نو اشر دے سوردائے، انہا مومنا خوف ایمان دا ہے، اتے حاجیاں بیت معمور دا ہے، صوبے دار نو طلب سپا دیدہ، اتے چاکراں کاٹ قصور دا ہے، سارے ملک پنجاب خراب وچوں سانو بڑا افسوس قصور دا ہے، سانو شرم حیا دا خوف رہندا، جویں موسیٰ نو خوف کو تور دا ہے، انہاں غازیاں کرم بہشت ہووے تے شہیداں نو وعدہ حور دا ہے، ایویں باہروں شان خراب وچوں جویں ڈول سہاونا دور دا ہے، وارشاہ وسنیک جندے آلڑے دا، شاگرد مخدوم قصور دا ہے، رب آبرو نال ایمان بخشے، سنو آسرا رب غفور دا ہے، وارشاہ روشن ہوئے نام تیرا، کرم ہوئے دے رب شکور دا ہے، وارشاہ دے جملیاں مومنا نو حصہ بخشیا، وارشاہ دے جملیاں مومنا نو حصہ بخشنا اپنے نور دا ہے۔ لکھتے ہیں، جیسے گنہگار کو اشر کے سور کا خوف رہتا ہے کہ جب کب اشر کا سور بجے گا اور سب کچھ درم برم ہو جائے گا، اسی طرح میں اپنی ناقصی پر افسوس زدہ ہوں۔ مومنوں کو ایمان زائل ہونے کا خوف رہتا ہے، اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ ان کا ایمان خراب نہ ہو، اور حاجیوں کو بیت معمور کا فکر رہتا ہے، صوبے دار کو سپاہیوں کی تنخواہ کا فکر رہتا ہے، اور چاکروں کو اس منہائی کا چاکروں کو ان کی منہائی کا جو ان کے کسی قصور پر منہا کر لی جاتی ہے، جو نوکر چاکر صحیح کام نہیں کرتے ہیں ان کی تنخواہ کو ضبط کر دیا جاتا ہے۔ پورے ملک پنجاب میں سے مجھے قصور کی حالت خستہ پر افسوس ہے، جس طرح موسیٰ پر کوہ طور کا خوف غالب رہتا تھا، اسی طرح ہم پر شرم و حیا کا خوف طاری رہتا ہے۔ ان غازیوں پر بہشت کا کرم ہو، اور شہیدوں کے لیے حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے، باہر سے شاندار دکھائی دینے والے اندر سے خراب ہیں، ڈول دور ہی سے سہانا لگتا ہے، دور کے ڈول سہانے۔ وارث شاہ جنڈیالہ کا باشندہ اور مخدوم قصور کا شاگرد ہے۔ یہ اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ جنڈیالہ کا رہنے والے ہیں اور مخدوم حضرت مخدوم کے شاگرد ہیں۔ خدا آبرو اور ایمان کے ساتھ بخشنے میں ہمیں اس غفور کے فضل کا ہی آسرا ہے، اسی کا آسرا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ وارث شاہ، مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، آپ حضور کے چہرہ کی زیارت کرا دیں۔ وارث شاہ، تیرا نام روشن ہو اگر رب شکور کا کرم ہو جائے۔ یا خدا، وارث شاہ اور جملہ مومنین کو اپنے نور کا حصہ بخش دے۔ دعا کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ختم رب دے کرم دے نال ہوئی، فرمائش پیارڑے یار دی سی۔ عید کے بارے میں لکھتے ہیں، ختم رب دے کرم دے نال ہوئی، فرمائش پیارڑے یار دی سی۔ ایسا شعر کیتا پر مغز موضوع، جیا موتیاں لڑی شہوار دی سی۔ طول کھول کے ذکر بیان کیتا، رنگت رنگت دی خوب بہار دی سی۔ تمثیل دے نال بیان کیتا، جی زینت لال دے ہار دی سی۔ جو کو پڑھے سو بہت خورسند ہووے، واہ واہ سب خلق پکار دی سی۔
ورشا نو سکھ دیدار دی ہے جے ہیر نو بٹکنا یار دی سی. لکھتے ہیں یہ کتاب جو پیارے یار کی فرمائش پر لکھنا شروع کی تھی خدا کے کرم سے ختم ہوئی. میں نے ایسے پرمغز اور موضوع شعر کیے ہیں جیسے شہوار موتیوں کی کوئی لڑی ہو. نفس مضمون تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کی رنگت بھی پربہار ہے. اسے تمثیل کی شکل میں بیان کیا گیا ہے جیسے لال کے ہار کی زینت ہو. جو کوئی پڑھے گا بہت خوش ہوگا اور خلقت واہ واہ پکار اٹھے گی. وارشاہ کو دیدار کی تمنا تھی جیسے ہیر کو یار کی آرزو تھی. اور وارث شاہ کے بارے میں میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ وارث شاہ سخندہ وارث نندے کون انہوں حرف انہاں تے انگل درنی نہیں مجال آسانو جیڑی اس چوریٹی لکھی جے کوئی پڑھدا ساری ایک ایک سخن شریف انہاں دا وام پھلا دی کھاری. تو ایسی ہیر لکھی ہے, ایسی تعریف کی ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر وارث شاہ کی. پھر بارشاہ دعا کرتے ہیں بخش لکھنے والیاں جملیاں نو پڑھن والیاں کری عطا میاں سنن والیاں نو بخش خوشی دولت رکھی ذوق تے شوق دا چامیاں رکھی شرم حیا تو جملیاں دا مٹی مٹھی نہیں لنگا میاں وارث شاہ تمامیاں مومناں نو نہیں دین ایمان لقامیاں. دعا دیتے ہیں یا خدا لکھنے والے تمام افراد کو بخش دے اور پڑھنے والوں پر بھی عنایت فرما. سننے والوں کو خوشی اور دولت عطا کر ان کے دلوں میں ذوق اور شوق برقرار رہے. تمام لوگوں کی شرم و حیا کا پردہ رکھنا اور بند مٹھی کی طرح ان کے عیب پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ آسانی سے پل صراط پر سے گزر جائیں. وارث شاہ تمام مومنین کو دین ایمان سے بہرور کرنا. ابھی جب میں نے بھی یہ عید پڑھی تھی پڑھتا پڑھتا جب میں آخر میں پہنچا تھا تو پھر مجھے دلچسپی ہوئی واپس گیا کہ جو ہیر کے کردار ہیں ان کے بارے میں وارث شاہ بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے ہیر لکھی ہے وہ اصل مدعا کیا ہے, اصل اس کا معاملہ کیا ہے. یہ جو ہے آخر میں بتا رہے ہیں پیر وارث شاہ, اور میرا خیال ہے اگر ابھی یہاں میں ختم کر کے کل اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھوں تو زیادہ بہتر ہے. آج کا سبق میں ادھر ختم کرتا ہوں. کل وہ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو سارا میں بتا دوں گا. جیسے وارث شاہ نے لکھا ہوا ہے کہ جو اس میں کردار ہیں, جیسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہا کہ یہ کردار جو ہیں یہ فرضی کردار ہے, اصل میں ان کے اندر اور چیز ہے. کل وہ ساری چیز ظاہر کریں گے. اور آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ انگٹھے ہوں گے بشرط زندگی.